تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس مکیہ۔ سورہ یونس کو یونس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے آیات کے نام کسی جزوی واقعہ یا کسی جز کی وجہ سے ہے، سو کہتے تسمیت الکل باسم الجز، جیسے سورہ بقرہ ہے، عنکبوت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، اور مشرکین اور منافقین کے شبہات اور شکوک کا رد ہے، اور ان کے جو مختلف فرقے بنے ہوئے تھے اور ان کے مختلف الزامات، اعتراضات، ان کا جواب ہے۔ اس سے پہلی سورت بھی، سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے اشکالات کا منافقین، خاص طور پر منافقین کی طرف سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا روح کلام تھا، اور اس میں منافقین پر رد کیا، اور منافقین اور مشرکین کے جو شبہات ہیں بالکل ملتے جلتے ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ان میں ان کا ایک جو بڑا شبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ مشرکین سب زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس ابو طالب کے یتیم کو اور عبداللہ کے یتیم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عہدہ دینا تھا اور اتنا بڑا پیغمبر بنانا تھا۔ تو ماقبل کی صورت میں بھی اس کا جواب ہے، آخر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم میں بھی اسی شبے کا جواب ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ تم اس کو انسان سمجھتے ہو تو ان کے بہت سے تقاضے تم سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہ تم جیسا عام انسان بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو صلاحیتیں اور جو کمالات اللہ تعالی نے رکھے ہیں وہ عام کسی انسان میں نہیں پائے جاتے۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا کہ ان کمالات سے ہم نے ان کو مزین کیا ہے، اس لیے اتنا بڑا منصب اور عہدہ ان کے ذمہ لگایا اور کام ذمہ لگایا۔ ان آیات کے اندر بھی اسی شبے کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کا یہاں بھی تذکرہ اللہ تعالی نے کیا ہے، اور ماقول میں بھی ثابت کیا کہ یہ کلام کس قسم کا مضبوط کلام ہے اور کتنے حکمتوں والا کلام ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے شان ربوبیت کا بیان کیا، یہاں پر بھی ربوبیت کا بیان ہے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ یونس جو ہے، اس میں مشرکین کے شکوک و شبہات اور اس کے جوابات ہیں اس میں، اور ان کی پھر جزا اور سزا کا بیان ہے آخر تک۔ اور پہلی والی جو سورت ہے سورہ توبہ ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ان دونوں کے جو اشکالات ہیں یہ آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الف لام را، الف لام را حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے جس میں ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ عالم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کے الحکیم۔ حکیم کے دو معنی آتے ہیں، حکیم حکمت سے بھی ہے اور حکیم محکم سے بھی ہے۔ حکمت والی کتاب جس میں ایسی حکمت کی باتیں ہیں آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا، اور حکیم محکم سے بھی ہے، مضبوط، اب اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، تورات، انجیل سب منسوخ، یہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ حکیم محکم سے بھی ہے، حکیم حکمت سے بھی، دونوں معنی اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کا بتلایا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اور یہ ایک لفظ جو حکیم ہے، یہ پورے جتنے بھی قرآن مجید پر اعتراضات کرنے والے ہیں ان سب کا جواب ایک حکیم لفظ میں ہے کہ اس میں جو حکمتیں ہیں تم لے کے آؤ۔
فاتو بسورت مثل سورت لے آؤ، آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. مستشرقین بہت اعتراض کرتے ہیں. مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو یورپین لوگ جنہوں نے ہمارا دین علم سیکھا اور ہم پر اعتراض کرنے کے لیے، ان کو مستشرق کہتے ہیں. استشراق اس تحریک کا نام ہے جس کے ذریعے ان لوگوں نے ہمارے علوم کو جان کر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. ان کو مستشرق کہتے ہیں. تو بہت اعتراض کی، یہ یوں ہے خود بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے. عجیب عجیب بات ہے. لیکن جب یہ بات کی جائے کہ وہ اس زمانے میں چیلنج کیا گیا تو کیوں نہیں کسی نے جواب دیا؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں. اور وہی تلزی کافر جو ہے نا وہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے یہاں پر. کہ کوئی تو بتاؤ، کوئی ایک آدمی بتاؤ. آخر اتنے جو سخت خلاف تھے مرنے مارنے پر آ گئے، جانے اپنی بھی گنوائیں اور دوسروں کے بھی جانے چھینی، لیکن اس کا جواب آسان تھا کہ ایک آیت لے آؤ. آیت بھی نہیں لا سکتے. یہ ہے حکیم محکم. یا کوئی بھی اس کے بعد کتاب آنے والی نہیں ہے. مضبوط کتاب ہے. اب اس کے احکام کبھی منسوخ نہیں ہوں گے تا قیامت. یہ باقی سب منسوخ ہو گئے. اور حق کی حکمت سے ہے. اس میں جس قسم کی حکمتوں کا بیان ہے اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. بندوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب اس بات پر ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ان میں سے ایک مرد پر. الی رجل منہم، وحی الہی مردوں پر آئی، عورتوں پر نہیں آئی. عورت کوئی بھی نبی نہیں بنائی گئی، اس لیے خلیفہ بھی نہیں بنائی جاتی. جو عورت خلیفہ نہیں ہوتی کسی پیر کی کہ مرید کرے آگے. مرید نہیں ہو سکتی ہے. وہ پیر نہیں بن سکتی. ہاں پیر کی نسبت سے پیر نکل آئے گی، لیکن یہ نہیں کہ خود وہ جو ہے وہ بیعت و ارشاد کرے. ہاں اصلاح کی بات کر سکتی ہے لیکن بیعت نہیں کر سکتی. نبی نہیں بن سکتی. الا رجل منہم، اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے. کہ انذر الناس کے لوگوں کو ڈراؤ، کہ آپ کی صفت نذیر کی طرف اشارہ ہے. یہ عام انسان تھوڑی ہے. اللہ نے ہم نے ان میں صفت نذیر رکھی ہے. اور صفت نذیر جو پیغمبر کی ہوتی ہے یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے. یعنی پیغمبر جب ڈرانے پر آتا ہے تو پھر تمام عواقب اور تمام انجام سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ. ہم اگر ہم ڈرائیں ایک ویسا مضمون بیان کریں اور اوپر سے آ جائے بھی آئندہ یہ مضمون بیان نہیں کرنا، ایف آئی آر تیار ہے تو مضمون بیان کرنا چھڑ دیں گے بول صاحب. پیغمبر کی صفت نذیر اس میں کسی کی پرواہ نہیں. اور قرآن نے سب سے پہلے کام دیا عشیر اقربین کے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، اور کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بشارت دیجیے. بشیر اور نذیر، نذیر ہے غیروں کے لیے کافروں کے لیے، بشیر ہے ایمان والوں کے لیے. یاد رکھو یہ صفات اس طرح ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت نذیر ہے، بعد میں بشیر ہے، کیونکہ پہلے کفار تھے، اس کے بعد پھر ایمان والے آئے تو پھر ان کے لیے بشیر بنے. تو اول صفت آپ کی نذیر ہے. اس لیے اول وحی جو آپ پر آتی تھی جو سخت وحی ہوتی تھی، وہ سخت وحی کا بھی یہی لکھا ہے کہ وہ سخت وحی نظارت کی وحی آتی تھی. اور جو نظارت کی وحی ہوتی ہے اس میں ایک جلال اور اس میں ایک غضب اور جلال کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اور بعد میں جو وحی آتی تھی پوری صورتیں آ جاتی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ بشارت کی وحی ہوتی تھی، کیونکہ بشارت کے اندر محبت اور پیار ہوتا ہے، اس میں ڈرانا نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر اسلام جب قیامت کے مضامین بیان کرتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کی رگیں پھول جاتی اور آواز بلند ہو جاتی ہے آپ. اور جب آپ بشارت کی اور جنت کی بیان کرتے اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. یہ انذر الناس وبشر المؤمنین الذین آمنوا، ایمانوں کو بشارت دیجیے کس بات کی؟ ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے لیے قدم صدق
سچائی کا قدم ہے ان کے رب کے پاس، قدم صدق. یہ اگرچہ مضاف مضاف الیہ ہے، اصل میں قدم کی صفت ہے صدق. قدمین صدق، قدم کی صفت، ایسا قدم جو سچا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک تو یہ اس کی تفسیر وہ آیت ہے. یاد رکھو قرآن بعض کی تفسیر بھی کرتا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ آیت ہے قدم صدق کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، یہ مراد ہے. تو قدم صدق سے مراد ہے اللہ کے پہلو میں بیٹھنا، کہ اللہ قیامت کے دن جو ہے ایمان والوں کو اپنے پہلو میں بٹھائے گا. یہ ہے قدم صدق. اور بعد دیگر مفسرین نے قدم صدق سے مرتبہ مراد لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے. یہ قدم صدق تعبیر ہے مرتبے اور مقام کی کہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقام ہے. عند ربی، ان کے رب کے ہاں، یعنی اپنی صفت ربوبیت اشارہ کریں. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. لیکن قال الکافرون، کافر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ کھلا جادوگر ہے. ساحر مبین، ساحر یہ جادوگر ہے، مبین بالکل واضح. یعنی کفار خود بھی متردد ہیں اپنے اس میں، کہیں ساحر کہتے ہیں، کہیں کاہن کہتے ہیں، کہیں مجنون کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں. خود ان کو بھی تردد ہے. اور اس طرح عجیب بات ہے مستشرقین کو بھی تردد ہے. کیونکہ میں تو ابھی مطالبے میں رہا ہے نا، کافی میں نے اس پر دیکھا، تو ان کو بھی تردد ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے. کیونکہ جب حقیقت کسی پر واضح نہ ہو تو وہ مختلف چیزیں بنائے گا. دور سے کوئی چیز دیکھ رہا اور صاف نظر نہ آ رہی ہو تو وہ کہے گا یار فلانا چیز ہو سکتی ہے، فلانی ہو سکتی ہے، فلانی ہو سکتی. لیکن قریب جو جا کر دیکھنے والا، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دیا ہوتا ہے، جس سے وہ نبی کے مقام کو سمجھتے ہیں. جسے فرمایا انہم قدم الصدق عند ربہم قال کافرون ان ھذا لساحر مبین. یہ بالکل کھلا جادوگر ہے. تو دیکھو ان آیات میں وہ جو قرآن مجید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شبہ تھا، اس کا جواب دیا گیا اس میں، جس طرح ماقبل کے اندر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنی شان ربوبیت کو بیان کیا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں. آج چونکہ پہلا دن ہے تو یہاں سے تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے، لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے ٹائم جو ہے نا وہ 10 منٹ پر 7:10 پر رکھے، کیونکہ ابھی 7 بجے تو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو چائے بھی پینی ہوتی. چلو اور دوسری بات آپ کو جانا ہو تو اب جاؤ. 15-20 منٹ دے دیا کرو ہمت کر کے، ہمارے فائدہ ہے بھائی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تھوڑے میں وہ باتیں آ جائیں گی جو پورا قرآن سمجھنے میں تمہیں فائدہ دیں گے.